ہم جو ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ سارے پاڑلے کے اندر ایک مدرسہ ہے جہاں پر شعبہ حفظ سے لے کر عالمیت تک تعلیم چلتی ہے، بیجا مصروفیات ہیں۔ بس اللہ کے گھر کی بنیاد کی، سنگ بنیاد کی جب دعوت دی گئی، اپنے سارے تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے کے اندر چھوٹی سی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے اس درمیان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسجد کی اہمیت اور ضرورت پر چند باتیں ہمارے درمیان میں گوشہ گزار کریں۔ منور صاحب، بادشاہ صاحب اور ایوب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس پیش پر تشریف لائیں۔ اعجاز بھائی، اعجاز صاحب، ملباگل صاحب، اعجاز صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم مؤقر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما، اور ایسے ہی جو احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہے وہ، اور جو احباب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ، سبھیوں کے لیے بہت بڑی مبارکبادی ہے۔ مجلسیں تو بہت سی لگتی ہیں، لیکن آج کی جو مجلس ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا مشورے کے دوران کہ یہ مجلس ہمیں اپنی بہترین قبر بنانے، یہ مجلس ہمیں اللہ کے گھر کے تعلق سے خصوصاً جنت میں ایک بہترین محل بنوانے کے سلسلے سے یہ مجلس منعقد ہے جس میں میں اور آپ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اس اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے میں اور آپ سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے، سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، وہ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں مختلف چیزیں، سمندر، ہوا، زمین، پہاڑ، کتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے بنائی، ان تمام نعمتوں کے بنانے کے باوجود جس دنیا میں اللہ رب العزت کو جس انسان کو بسانا تھا، اس انسان کی جو سب سے پہلی ضرورت ہے، اس ضرورت کا احساس اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ظاہر کروایا۔ اللہ پاک نے بتایا کہ انسان، پہاڑ تو تیرے ہی لیے، یہ سمندر بھی تیرے لیے، یہاں بنائی ہر ذرہ ذرہ تیرے لیے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ تجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو تیرے آنے سے پہلے خود میں نے بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر اگر دنیا میں بنا ہے تو آدم علیہ السلام کا گھر نہیں، سب سے پہلا گھر اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر مسجد کو بنایا ہے، وہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے، سب سے پہلا گھر۔ چونکہ اللہ جانتے ہیں انسان کی ضرورت کیا ہے، اور اللہ کے بعد اگر انسانی ضروریات کا احساس کرنے والی کوئی ذات دنیا میں ہے تو کون ہے؟ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں،
تو ہجرت کرنے کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلا اپنا گھر آقا نے نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلا گھر مدینہ منورہ کے اندر جو بنایا وہ اللہ کا گھر تھا، جس کا نام مسجد قباء ہے۔ تھا نہیں، ہے، آج بھی اس کا نام مسجد قباء ہے، تا صبح قیامت اس کا نام مسجد قباء۔ اللہ پاک آج جو مسجد قباء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی برکت سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک مسجد قباء پہنچا دے، اللہ پاک بیت اللہ کا دیدار نصیب، اللہ پاک حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد قباء گیا، 2 رکعت نماز پڑھی تو ایک عمرے کا اجر اللہ پاک عنایت فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، دنیا کی پہلی مسجد وہ مسجد حرم خانہ کعبہ۔ دوسری مسجد مسجد اقصی، اس کے بعد جو اسلام کی پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس اللہ نے دنیا کو بنایا اس اللہ نے سب سے پہلی چیز وہ مسجد رکھی۔ بندے آئیں گے، تعلق مسجد سے ہوگا تو بندہ ایمان پر باقی رہے گا، تعلق مسجد سے نہیں ہوگا تو اس کا ایمان باقی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ جو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد کی ہے، مسجد قباء کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا تقاضا رکھا تو ایک انصاری صحابی نے اپنی جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ اس وقف کی ہوئی مسجد کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارا مٹی کا کام کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے گارا مٹی کا کام کیا ہے، اینٹیں ڈھوئے ہیں، ہر چیز لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، دوسری جگہ سے اس مسجد کی جگہ تک، اس مسجد کے معمار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ کے بعد دنیا میں جو سب سے افضل ترین طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طبقہ ہے، اس طبقے نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، تقوی کی بنیاد پر مسجد رکھی گئی۔ یہ مسجد حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے، سب سے پہلا کام مسجد کا کرتے ہیں۔ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، گلٹی فیل کرانے کے لیے نہیں، ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا یہ بستی کتنی پرانی ہے؟ ساتھی بتا رہے تھے 150 سال پرانی یہ مسجد ہے، 150 سال پرانی یہ بستی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک بستی کی طرف ایک بستی سے منتقل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بجائے اپنے گھر کے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل کسی جگہ پر گئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کیے ہیں، گلٹی فیل کرانے کے لیے نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ 150 سال پرانی اگر یہ بستی ہے تو ہم 150 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ جب لگے ہاتھ موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جان کر انشاءاللہ بستی کا ہر فرد اس میں پورا حصہ لے گا انشاءاللہ، لیں گے میں انشاءاللہ۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، سیدھا مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، واقعیتاً نماز کے لیے، لیکن صرف نماز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے علاقے کے تمام امور کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، وہ ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے۔
مسجد بنائی جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے لیے، مسجد بنائی جاتی ہے غم خاری کے لیے۔ یہ نہیں کہ مسجد بنا لی، امام رکھ لیا، مؤذن رکھ دیا، مسجد کا کام پورا ہو گیا، نہیں، مسجد سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام دینی دنیاوی امور کو انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جب رات میں چلتے تھے تو ایک گھر سے ایک فرد کے رونے کی آواز آتی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک غلام ہے، جو غلام روزانہ رات میں خوب روتا ہے۔ آقا پہنچ گئے، پوچھا روتے کیوں ہو؟ وہ غلام یوں کہنے لگا کہ میرا آقا میرے ساتھ میں بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے، دن بھر ربواتا ہے، دن بھر کام کراتا ہے، اور پھر رات میں چکی پیسنے کے لیے بٹھا دیتا ہے، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ روزانہ رات کو اس کے پاس چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ بھائی تو سو جا، تیری چکی میں پیس دیتا ہوں، تو وہ سو جاتا۔ آقا علیہ السلام چکی رات بھر پیستے، صبح ہونے سے پہلے نکل جاتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس غلام نے ایک دن پوچھ لیا کہ بھائی آپ کون ہو، میرے لیے اتنی مدد کیوں کر رہے ہو، بلا معاوضہ اتنا کام کیوں کر رہے ہو؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور علیہ السلام کے یہ جو امور بستی کے سلسلے سے فکر مند ہو کر لوگوں کی غمخاری کے لیے نکلنا اور ان کے لیے بے لوث خدمت کرنا، وہ غلام ایمان لایا۔ وہ جو غلام ایمان لایا تو ایسا ایمان لایا، جب آپ علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تو اپنے آگے آگے جو ایک کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سنتے تھے، فرشتے سے پوچھ لیا آہٹ کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ بلال حبشی ہے، جن کے جو خدمت آپ کی دنیا میں کرتا رہا، آخرت یعنی جنت میں بھی کرتا رہے گا۔ تو یہ وہی غلام ہے، یہی وہ غلام ہے جو خدمت کے ذریعے سے اس قدر ایمان پر پختگی اس کے اندر آئی۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر جب ایمان میں آیا تو اس قدر آگے بڑھا، اس قدر وہ آگے بڑھا کہ جنت میں حضور علیہ السلام کی معیت میں اس کے بھی قدموں کی آہٹ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا۔ یہ اس لیے مسجد ہے۔ ہمارے بزرگ ساتھی بڑے فکر مند ہیں ماشاءاللہ، کہتے رہے کام کیا ہے، کام کیا ہے، نوجوان آگے بڑھ رہے، کام کیا ہے؟ کام یہی ہے۔ آگے جو ہمیں کام کرنا ہے مسجد کے ذریعے سے، یہی وہ کام ہے۔ بستی کا فرد دیکھے، یہ مسجد جو بنی ہے، یہ علاقہ مسجد بننے سے پہلے الگ تھا، اب یہ جو علاقہ مسجد بنی ہے، اب یہ مسجد کے بننے کے بعد علاقے کا چال چلن بدل گیا۔ اب لگتا ہے کہ مسلمان اس علاقے کے اندر چل رہے ہیں، اب لگتا ہے کہ مسلمان واقعتاً مسلمان اس وقت میں نظر آ رہے ہیں۔ جب ماشاءاللہ مسجد بنا ہی رہے ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ کل کائنات گاؤں کی آپ حضرات بیٹھے ہیں تو خصوصاً نمازوں کا اہتمام کریں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، علامہ اقبال کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں یعنی ایک رات میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں بھی نمازی بن نہ سکا۔ تو ایسے ہم نہ بنے، جب مسجد بنا رہے ہیں تو 100% نمازی، 100% ہمارا علاقہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر نظر آئے۔ یہ مسجد ہے، مسجد میں نمازی نماز پڑھتا ہے، ایک کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس پر نماز پڑھتے مصلی کو دیکھ کر فرشتوں کی 10 صفیں رشک کرتی ہیں۔ کتنی صفیں؟ 10 صفیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جنہیں اللہ پاک نے ہمارے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ 10 صفیں فرشتوں کی رشک کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے
فرشتے کیوں رشک کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی جو نماز ہے جسے اللہ پاک نے قیام کرنے کو کہہ دیا، وہ تا صبح قیامت صرف قیام کرے گا، اسے رکوع نہیں ہے نہ سجدہ ہے۔ جس فرشتے کو اللہ پاک نے رکوع کرنے کے لیے کہہ دیا، اس کے لیے قیام بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں۔ جس فرشتے کو اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اسے نہ قیام ہے نہ رکوع ہے۔ فرشتے ان نمازیوں کو دیکھ کر رشک اس لیے کرتے ہیں، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جسے اللہ پاک نے ایک ساتھ قیام بھی دے دیا، قرات بھی دے دیا، رکوع کی تسبیح بھی دے دی، قوما کی تسبیح بھی دے دی، سجدہ تو سجدے کی تسبیح بھی دے دی، اور قاعدہ تو قاعدے کی تسبیح بھی دے دی۔ فرشتہ جو قیام میں ہے اس کا سلام قیامت کو ہوگا۔ یہ آیا 5 منٹ کے اندر نماز پڑھتا ہے اور اپنا سلام پھیر کر اللہ کو راضی کر کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے 10 صفحے اس کے لیے رشک کرتی ہے۔ یہ اس لیے مسجد بن رہی ہے تاکہ ہم 100% نمازی بنیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو الغرض دوستو عزیزو، یہ نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ 4 نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، بہت سی نعمتیں، ان میں سے 4 نعمتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ وقت کی بڑی تنگ دامنی ہے، اس لیے کہ ان 4 نعمتوں کا ہونا ایک ایمان والے کی نشانی اور علامت ہے۔ پہلی نعمت، شکر کرنے والا دل۔ بولے بھائی، پہلی نعمت شکر کرنے والا دل۔ شکر کرنے والا دل کا مطلب کیا؟ سامنے والے کو کیا تو بھی مل جان دے، میرا دل اس سے متاثر ہوتا نہیں، میرا دل اس سے متاثر ہوتا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس پر میں خوب راضی ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی علیہ السلام، آپ بندوں سے کہہ دیں، قل اللہم مالک الملک، وہی ایک بادشاہ ہے۔ کسی کو پرائم منسٹر کی کرسی مل گئی، کیوں جلنا؟ محلے میں اتنے ساتھی ہیں، ایک ساتھی کو صدر بنا دیا گیا، انیش کئی کو میں کئی کو نہیں، کسی کو سیکریٹری بنا دیا گیا، انیش کئی کو میں کئی کو نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ چھوٹا سا مثال بھی ہے، چٹکلا بھی ہے۔ پریاں والے سمجھتے ہیں، ایسا پوچھو نا، پریاں سمجھتے نہیں، پری بولے تو دیکھے تو کبھی بھی نہیں، کس سے کہانیاں کے باتاں اس کے حد تک کی چرکنا، آگے بھی ہمیں نہیں بڑھنا۔ پریاں 3 کالے آدمی کھڑے تھے، کرتے کتنے؟ 3 کالے کلوٹے۔ پری آئی، ہاتھ میں لکڑی تھی، بولی وش کر کیا ہونا، چاہ لے کیا ہونا۔ تو ایک بولیا کرتے مجھے گورا کر دو، چھڑی پھر رہی گورا ہوگا۔ دوسرے سے پوچھی کیا ہونا، میں بھی گورا ہوگا، چھڑی پھر رہی گورا ہوگا۔ تیسرے سے پوچھی تیری خواہش کیا ہے بتا، ہسلٹ تھا کرتے۔ 2 جنے پوچھے کرتے کہیں کہ ہسرا بول رہا خواہش کیا ہے، تو بولے کہتے ہیں 2 جنے کتنے کالے تھے، اب بھی کالے ہونا۔ 2 جنے کتنے کالے تھے، اب بھی کالے ہو جانا ہے، ویسا کرتا نہیں۔ کئی کو دیکھنے نہیں ہو رہا، کئی کو دیکھنے نہیں ہو رہا، کالا تھا سو اچانک گورا ہو گیا، تو غریب تھا سو اچانک بنگلہ بن گیا، تو ٹانکی پڑھ لے تھا سو کمیٹی کا ممبر بنا گئے، تو ہوتا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ شکر کرنے والا دل۔ بولو لے لیں گے انشاءاللہ، ہمیں جو ہی جیسے ہی ہمیں خوش ہے الحمدللہ، بول دو ایک دفعہ الحمدللہ۔ دوسری چیز، شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والی زبان۔ کیا بولے،
सुकून है, इसमें जिंदगी हमारी गुजर जाती है। हर चीज पर लकल हम्द व लकल शुक्र या अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने प्यारे नबी थे, इतने प्यारे नबी थे, खाना खाए तो खाने का शुक्र करने का तरीका भी हुजूर बताकर गए। पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाया सो खाने का हिसाब ही नहीं अल्लाह के पास, वरना अल्लाह पाक हिसाब लेने पर आ गए तो 500 साल की इबादत पर भी पानी फिर जाता। कितने साल की? 500 साल की इबादत पर पानी फिर गया, अल्लाह के जहन्नम के फैसले हो गए, अल्लाह पाक माफ करने पर आ गए। तो गलीज औरत थी, बड़ा गंदा उसका काम था, बड़ा गंदा धंधा था, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत के फैसले कर देते हैं। तो शुक्र करने वाली जुबान, जो बंदा अल्लाह का शुक्र कर रहा, वरना अल्लाह पकड़ने पर आ जाते। मिशकात शरीफ की रिवायत है, उसके अंदर आता है कि एक बंदा क़यामत के दिन ऐसा भी होगा 50-50 होगा। क्या होगा? नेकियां कितने? 50%, गुनाह कितने? 50%। अल्लाह पाक बोलते तेरे नेकियां को देखा तो जहन्नम भेजने दिल नहीं कर रहा, तेरा गुनाह देखा तो जन्नत में भेजने दिल नहीं कर रहा। एक जगह खड़ा खामोश, क्या घर? एक जगह जन्नत में चले गए, जहन्नम में। मिशकात की रिवायत है, फलाने खाना बोले थे तो मैं आपको सुनाऊं, ऐसा नहीं है, हदीस है। बोले अल्लाह पाक बीच में से खड़ा हो, एक तरफ से जन्नत भी देखेंगे, एक तरफ से जहन्नम भी देखेंगे। खड़े होता, सब जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नम में चले गए। अभी नहीं अल्लाह से बोला, अल्लाह जो खुशबू आ रही जन्नत की, जरा करीब भेज दल, जन्नत में तो तू मुझे भेजने वाला नहीं है, कम से कम खुशबू तो सुनकर जिंदगी गुजार ले तू। अल्लाह फरिश्तों को बोलते जरा करीब कर दो, लेकिन भी है ना 50%, आगे कर दो। आगे गया, खुशबू सुन गया। जब आगे गया तो जन्नत दूर से धुंधली नजर आ रही थी, दूर से जन्नत का गेट नजर आने लगा। अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरी जात की कसम, खाली जन्नत के दरवाजे के पास बिठा दल। जैसा बहुत सारे काम बैठते, मस्जिद के गेट के पास, मस्जिद के अंदर नहीं आते। जनाजे रहते खानदान के, लेकिन अंदर नहीं आते। बददीनी का आलम तो ये है। जनाजा खुद के बाप का जनाजा होता है, ये आपके देहातों की नहीं, हम अपने शहर की बात करते हैं। अंदर नहीं आता, कहीं को गुस्ल नहीं है, मस्जिद के बाहर बैठा रहता, बाप का जनाजा, खास रिश्तेदारों का जनाजा। अब बोला अल्लाह दूर से जो गेट दिख रहा, तेरी कसम, इसके बाद मैं कसम नहीं तोड़ता, तेरे से सवाल ही नहीं करता, खाली गेट के पास बिठा दो। अल्लाह फरिश्तों को बोलती गेट के पास ऐसे बिठा दो, क्या कि 50% है ना, बिठा दो। गया गेट के पास बैठा, गेट के बाहर से जो झांक के अंदर तो वो जन्नत के नहरा, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब, पाकीज़ा शहर, पाकीज़ा शराब की नहर, पानी की शहर, नहर बह रही है और हूरें वहां पर खेल रही है। सब देखने के बाद जी जो ऐसा ललचाया, अल्लाह को पुकारा, पुकार को बोला अल्लाह उतनी दूर से वहां से यहां तक जब पहुंचा डाला, अंदर ढकल डाला तो तेरा क्या जा, अंदर ढकल डाला तो तेरा क्या जा। हदीस पाक के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस मौके पर बावजूद अल्लाह गुस्से में होने के मुस्कुरा देंगे, अल्लाह पाक उसकी इस अदा पर हंस पड़ेंगे और अल्लाह पाक उसे जन्नत का दाखिला मरहमत फरमाएंगे। तो पकड़ने पर आया तो ऐसा, छोड़ने पर आया तो वैसा, अल्लाह का मामला ही अलग है। बस हमें कोशिश इतनी करते रहना है कि हमें हर हाल में अल्लाह को राजी करते रहना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो राजी करने के लिए जो सबसे बेहतरीन इस वक्त में हमारे सामने अमल है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنا دے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، اللہ پاک اسے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو اس سے بہترین اور اس سے سستا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں نا۔ چونکہ وقت کی بھی بڑی قلت ہے، میں اپنی اسی بات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ تشکیل اس کام آپ کے سامنے ہوگا، تشکیل ہوگی۔ ہنسگا نہیں، سمجھ گا ہنسگا نہیں، اٹک گا نہیں، جنت میں گھر بنا لیا، سمجھنا نہیں، اس پر یقین کر لینا، اس پر کیا کر لینا؟ یقین کر لینا۔ دیکھو ماشاءاللہ آج بیٹھے مشورہ ہوا، امام صاحب کے لیے پریشان تھے، امام صاحب کو لائیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ تو ماشاءاللہ خوشخبری آئی کہ گھر ہی نظم ہو گیا امام صاحب کو رکھنے کے لیے۔ بھائی دوستو آپ آگے بڑھو گے تو اللہ اتنا کام لیں گے، اتنا کام لیں گے آپ سوچ نہیں پائیں گے، آپ بالکل بھی سوچ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سچے۔ جب سچی باتیں ہمارے سامنے ہیں تو ہر کوئی ساتھی آگے بڑھے، جو تقاضے ہمارے سامنے ان تقاضوں کو اوڑے۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔